السلام علیکم۔ اے مسلمانوں، دو قوتیں ہیں جن سے ہمارا واسطہ ہے کہ ایک قوت امام اور دوسری قوت شیطان۔ امام چاہتا ہے کہ مخلوق خدا کو موت یاد رہے تاکہ مرتے وقت ایمان سلامت ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو موت بھول جائے تاکہ مردود ہو کر مرے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور طول زندگی کی تسلیاں دیتا ہے۔ اگر بچی کو باپ نے بھول کر کہہ دیا کہو لا الہ الا اللہ کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، تو شیطان عورت کے دل میں یہ پروگرام مرتب کرتا ہے کہ بچے کی ماں بول اٹھتی ہے، ہائے ابھی تو منہ سے دودھ کی بو آتی ہے، اگر 10-12 سال کی عمر والے بچوں کو کہیں تو ٹھیک بھی ہوگا۔ باپ نے خدا اور رسول کا کلمہ پڑھنے کو کہا تو عورت نے شوہر کے سامنے رو کر کہا، ابھی تو میرے بچے کے کھیل کودنے کے دن ہیں، ابھی سے ملا بنانے لگے۔ اور اگر جوانی کے زمانے میں کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ بیٹا کبھی کبھار نماز پڑھ لیا کرو، تو جوان کی ماں کہے گی ہائے کیسے بدبختوں میں ہم پھنس گئے، ابھی تو میرے بچے نے جوانی کی بہار بھی نہیں دیکھی۔ پھر بال بچوں کی فکر پڑ گئی۔ اگر کسی وقت کان میں حی علی خیر العمل کی آواز پڑ گئی تو شیطان نے سبق پڑھایا کہ ابھی تو نے پوتوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ فلاں گاؤں میں 120 سال کا آدمی زندہ بیٹھا ہے، دنیا کے دھندوں سے فارغ ہو کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ میں نے کون سا جلدی مرنا ہے، شاید میں نے مرنا بھی ہے یا نہیں۔ یہ ابلیس کا پروگرام ہے جو موت کو بھلانے کی تجویز کرتا ہے۔ ایک شب معراج میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو ملک الموت نے حاضر ہو کر آپ کی زیارت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل سے دریافت فرمایا کہ کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے ترس بھی نہیں آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، 2 مرتبہ روح کو قبض کرتے ہوئے میں بھی رو پڑا تھا۔ فرمایا وہ کون سا مقام ہے اور کس کی روح کو قبض کرتے ہوئے تو رو پڑا تھا؟ تفصیل سے بیان کرو۔ ملک الموت نے عرض کی، مولا ایک بار ایک کشتی سمندر میں رواں دواں جا رہی تھی کہ قدرت کا حکم ہوا کہ کشتی کو پر مار کر غرق کر دو۔ میں نے کشتی کو پر مار کر توڑ دیا، سوائے ایک عورت کے تمام آدمیوں کی روحیں میں نے قبض کر لیں۔ وہ عورت ایک تختے پر بچ گئی۔ اس عورت کو سمندر کی لہروں پر 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد اس عورت کا بچہ ہوا۔ قدرت نے اسے ایک لڑکا دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو قدرت کا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح بھی قبض کر لو۔ یا رسول اللہ، اس عورت کی روح کو قبض کرتے ہوئے میں رو پڑا تھا کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، اس ایک دن کے بچے کا کون وارث اور محافظ ہے؟ اور دوسری مرتبہ شداد کی روح کو قبض کرتے ہوئے میں حیرت میں ڈوب گیا تھا کہ اس نے 1,00,000 آدمی 300 سال تک جنت کی تعمیر پر لگا رکھے تھے، جس کی خود خالق کائنات نے ان الفاظ میں تعریف کی ہے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ شداد کی جنت کی تعریف اللہ نے اس طرح کی ہے، مگر شداد کو اس جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ جنت کے تیار ہونے پر جب یہ جنت کے دیکھنے کے لیے بہشت پر آیا تو قدرت کا حکم ہوا کہ اس ملعون کی روح قبض کر لے، کیونکہ ملعونوں کو جنت میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ملک الموت نے یہ واقعہ سنایا تو قدرت کی طرف سے
وہی ہوئی۔ اے میرے حبیب، یہ میری قدرت کاملہ کے کرشمے ہیں کہ جو بچہ سمندر کی لہروں پر اکیلا رہ گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا کہ سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ تختے کو کنارے لگا دو۔ بچہ تختے پر کنارے لگا۔ میں نے ایک پرندے کو حکم کیا کہ بچے کو اٹھا کر ایک درخت کے نیچے ڈال دیں۔ پھر میں نے ایک ہرنی کے دل میں بچے کی الفت ڈالی کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ خالق نے گرمی، سردی، بیماری سے بھی بچے کو محفوظ رکھا۔ 3 سال کے بعد ایک قافلہ کہیں چلا، وہ راستہ بھول کر ادھر آ گئے اور ایک انسانی شکل کے بچے کو پا کر ساتھ لے گئے۔ میں نے اس بچے کو صحت اور جوانی عطا کی اور دنیا کی بادشاہت سے سرفراز کیا۔ میرے حبیب، یہ وہی شداد ہے جس نے میرے مقابلے میں جنت بنائی اور خدائی دعوے کیے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن قلابہ نے اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن میں اس جنت کو دیکھا تھا جس کا معاویہ کے سامنے ذکر ہوا، تو اس نے کعب الاحبار کو بلا کر حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، یہ جنت ہے جو شداد نے صحرائے عدن میں بنوائی تھی۔ معاویہ نے کافی کوشش و تلاش کی کہ وہ جنت مل جائے، مگر قدرت نے دنیا کی آنکھوں سے غائب کر رکھی تھی۔ مسلمانوں، جس اللہ نے اتنی بڑی جنت کو دنیا سے غائب کر رکھا ہے، اسی اللہ نے میری 12ویں امام کو دنیا میں غائب کر رکھا ہے۔ یہ ہے شیطان کا پروگرام کہ موت بھلا دیتا ہے۔ اب امام کا پروگرام سنیے کہ امام کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق خدا کو موت یاد رہے تاکہ انہیں جنت نصیب ہو۔ معصوم کا فرمان ہے کہ تیری زندگی کے صرف 3 ہی دن ہیں، ایک کل جو گزر گیا، اب چاہے ساری کائنات خرچ کر دے یہ واپس نہیں آئے گا، لہٰذا کسی گزرنے والے وقت کو ضائع نہ گزرنے دیں۔ دوسرا کل صبح کا دن جو آنے والا ہے، مگر ہزاروں ایسے ہیں کہ جن کا صبح نہیں آئے گا، صبح سے پہلے ہی موت کی گرفت میں پھنس جائیں گے۔ کہیں تیرا بھی انہی میں شمار نہ ہو۔ تیسرا آج کا دن ہے، لہٰذا اسی میں جو کرنا ہے ذکر خدا کر لے، اور یہی موقع ہے تیرے لیے، غنیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔